کیا بہترین آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا انعام اور اکرام بیان فرما رہا ہے، کن لوگوں کا، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر ارشاد فرما رہا ہے۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے کہ کیوں ارشاد فرمایا، اس کی کیا وجہ بنی۔ اس کی وجہ اس سے پچھلی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ وجہ بنی۔ کیوں کہ اس سے پچھلی آیت میں ان لوگوں نے جن کے دلوں میں نفاق تھا، انہوں نے یہ بات کہی، کیا کہی کہ الذین قالوا لاخوانہم وقاعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ الذین قالوا لاخوانہم، کہا ان لوگوں نے، کن کے لیے؟ لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے۔ اخوان، اخن کہتے ہیں عربی میں بھائی کو، اپنے بھائیوں کے لیے۔ وقاعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ کہنے لگے کہ اگر وقاعدوا، وہ بیٹھ جاتے ہمارے ساتھ، لو اطاعونا، اور اگر وہ ہماری اتباع کرتے، ہم نے جس طرح کیا، اگر وہ اس طرح کرتے کہ ہم نے جس طرح نفاق اپنے دل میں پالا وہ اس طرح کر لیتے، اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرنے سے وہ رک جاتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہیں کیے جاتے، وہ مارے نہیں جاتے۔ کیونکہ بظاہر تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ جی انسان دنیا میں کیوں آتا ہے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان زندہ ہے تو آس پاس کی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سے محظور ہو رہا ہے دنیاوی طور پر۔ تو ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں وہ دنیا کو دیکھتی ہیں، دنیا کے بعد جو دوسرا عالم ہے اس کا انسان کو نہیں معلوم، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ دنیا کے بعد اور عالم ہے، تو مومنین کا اس پر ایمان ہے۔ لیکن جن کا ایمان کی کمزوری ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے، تو انہوں نے یہی کہا جب غزوہ احد کے اندر مسلمان جہاد کے لیے جو ہے برسر پیکار تھے، اور اس میں جب جن مسلمانوں نے، جن مومنین نے جام شہادت نوش کیا، جو منافقین تھے جنہوں نے مسلمان کا ساتھ نہیں دیا تھا، جب وہ انہوں نے دھوکہ دیا اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا بیٹھ کر کہ دیکھو ہم نے انہیں روکا تھا، اگر یہ ہمارے کہنے پہ آ جاتے اور ہمارے ساتھ مدینہ میں بیٹھے رہتے تو آج یہ مارے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے یہی گمان کیا کہ مر گئے۔ دنیاوی لذتوں سے ان لوگوں نے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، اپنا راستہ ختم کر لیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، کہ تم دور بھاگ سکتے ہو اپنی موت سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہاری موت کا جب وقت مقرر ہو جائے گا یا ہو گیا ہے، جب موت آنی ہے، تو تم میں سے کوئی شخص ہے جو اپنی موت سے دور آ جائے، دور بھاگ جائے؟ نہیں بھاگ سکتا، موت کا وقت مقرر ہے۔ تو موت سے ڈر کر اگر کوئی غلط کام کر لینا، موت سے ڈر کر وقتی فائدے کے لیے کچھ ایسا کام کر لینا، یہاں پر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے لیے سبق کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ موت اٹل ہے، چاہے تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو، موت کا جو وقت ہے وہ آنا ہے، وہ آ کر رہے گا۔ تو اس لیے جب انہوں نے اس سے پچھلی آیت میں یہ بات کہی تو اس بات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیں، ان کو مردہ مت سمجھنا۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور ان کی زندگی اس طرح کی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ کہنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، ان کو کیا نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، امواتا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ تمہاری عقل و فہم میں وہ بات نہیں آئے گی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری عقل میں جو بات نہیں آ رہی وہی سچ ہے،
آپ کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے، تمہاری عقل میں جو بات نہیں آ رہی اس پر یقین نہیں کرنا۔ وہ ان کی جو زندگی ہے وہ ایسی زندگی ہے جو تمہاری عقل و فہم سے بالکل باہر ہے، تمہارے شعور سے باہر ہے۔ اسی لیے یہاں پر اور مزید اللہ تبارک و تعالی، وہاں کیا تھا کہ کہنا نہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ خیال بھی مت کرنا، گمان بھی مت کرنا، دل میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اور ان کو ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ تم لوگ اس کا شعور بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے حالات بیان فرما رہا ہے کہ ان کے حالات کس طرح ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فریحین، وہ خوش و خرم ہیں، وہ شاد ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے اللہ کے فضل سے، وہ خوش ہیں، شاد ہیں، وہ خوش و خرم ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ابھی جام شہادت انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں ابھی انہوں نے قربان نہیں کیا۔ جنہوں نے قربان کرنا ہے وہ قربان کر کر جب وہ ان سے آ ملیں گے تو ان لوگوں کے آنے کے لیے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ کیا، کہ ہم کتنی نعمتوں میں ہیں، کتنی راحتوں میں ہیں۔ جب یہ راحتیں ہمارے وہ بھائی جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جب ہم سے ملیں گے تو اس ملنے کی خوشی کے لیے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی ایسا دوست جو کافی سالوں سے آپ سے بچھڑا ہوا ہو، یا آپ کے جو گھر کے رشتہ دار اہل و عیال جو دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، جب وہ آنے کا کہیں کہ جی ہم نے ملنے آنا ہے، تو آپ کے جو دل ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہمارے اپنے ہم سے آ ملیں، تو یہ خوشی کا اظہار اندر سے آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ خوشی جو وقتی طور پر ہو، اس کو ملنے کی خواہش سے، آپ کے اس کو ملنے کی وجہ سے آپ کے دل اتنے خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ابدی خوشی ہو، وہ جو ابدی راحت ہو، جب وہ لوگ جو اس راحت کو انجوائے کر رہے ہیں، اور انجوائے کرنے کے بعد اپنے ان بھائیوں کے آنے کے لیے کہ جب ہمارے وہ بھائی جب ہم سے آ ملیں گے اور اس راحت کو، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب دیکھیں گے تو وہ کتنا خوش ہوں گے، کتنا وہ جو ہے ان کو لذت جو ہے ملے گی۔ تو وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، تو وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی حزن ہے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے ظاہری خوف، ایک ہوتا ہے باطنی خوف، ظاہری خوف اور باطنی خوف۔ نہ ہی ان کو کسی قسم کا خوف ہے، نہ ہی ان کے اندر میں کوئی دل میں کوئی غم ہے، کسی قسم کا کوئی ملال ہے۔ وہ ظاہر سے بھی خوش ہے اور ان کا دل بھی، باطن بھی ان کا خوش ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جنت کے مزے انجوائے کر رہے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو روحیں تھیں ان کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا، اور پھر وہ جہاں دل چاہتے وہ جاتے، وہ جنت کی نعمتوں کے طور پر جنت کی نہروں سے جو ہے وہ پانی پیتے، جو وہ کھاتے، جنت کے میوے کھاتے، اور وہ جہاں چاہتے وہ گھومتے، اپنی مرضی سے جہاں بھی دل چاہتا ان کا جاتے، اور ان کی جو رہائش تھی وہ کہاں تھی؟ آج تو مکان ہے نا ہمارے جو ہے کانکریٹ کے مکان ہے، کوئی کہ بڑے چھوٹے مکان میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ وہ طلائی قندیل جو زیر عرش لٹکی ہوئی ہیں ان کے ٹھکانے وہاں ہیں، کہ وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، اور سیر کرنے کے بعد جب اپنے ٹھکانوں پہ جاتے ہیں، جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زیر عرش قندیلیں لٹکا رکھی ہیں جو سونے کی ہیں، ان کے اندر ان کے مکان ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، اتنی لذتوں میں ہیں۔ تو وہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں اپنے آنے والوں کو یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارے ان بھائیوں کو، ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، تو میدان جنگ سے وہ کبھی راہ فرار اختیار نہ کریں، کیونکہ وقتی طور پر اگر تھوڑی سی سختی ہے، اس سختی کے بعد جو ان کو راحت ملنی ہے ان کا اس کو شعور نہیں ہے، ان کے عقل میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اگزامپل کے طور پر یہاں
قرآن میں سورہ آل عمران میں بیان فرما رہا ہے کہ میدان جنگ سے مومن کبھی بھاگتا نہیں ہے، وہی بھاگتا ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، موت کا وقت برحق ہے، اور موت کا ایک وقت ہے جو آنا ہے۔ اب اگر ہزار ہاں لاکھوں لوگ میری جان کے دشمن بن جائیں اور ایک واحد قہار، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نہیں چاہتا کہ میری جان اس وقت ابھی جانی ہے، تو وہ لاکھوں لوگ مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر لاکھوں لوگ میری حمایت کے اندر موجود ہیں اور میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، تو وہ لاکھوں لوگ مل کر مجھے بچا نہیں سکتے۔ اس بات کا یقین مومن کو ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا تو یہ دنیا میں طرح طرح کی قسم کی کوئی بھی آزمائش آ جائے تو آپ اس سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ آپ دلیری سے، ایمان کی دولت سے، قوت سے ہر آنے والی مشکلات کو سر بھی کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے شامل حال رہے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضلہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ خوش ہیں بنعمت، اللہ کی نعمت، من اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی ہے، وفضل، اور اللہ کے فضل پہ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا اجر کم نہیں فرماتا۔ تو ان آیات مبارکہ سے سورہ آل عمران کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو شکوک و شبہات تھے، جو ناقص العقل ہونے کی وجہ سے، ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، جو کفار اغیار پھیلا کر ان کے ایمان کو کمزور کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت کریمہ کو نازل فرما کے بیان فرما دیا، اور ان نعمتوں کا بھی بیان فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں کہ غزوہ احد کے 46 برس بعد سیلاب کی وجہ سے حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے جسد خاکی کھل گئے، آپ کے جو قبور تھی وہ کھل گئیں۔ تو لوگوں نے 46 برس بعد یہ ملاحظہ فرمایا اپنی آنکھوں سے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو جسد خاکی سے وہ اسی طرح مہک رہے تھے، وہ اسی طرح تر و تازہ تھے اور خوشبو سے مہک رہے تھے، اور اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے کل ہی ان کو قبر کے اندر اتارا گیا ہو۔ تو یہ شہید ہیں 46 برس بعد، وہ تو 46 برس بعد کی بات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 20ویں صدی کا ایک واقعہ ہے کہ جب دریائے دجلہ جب وہ بپرا اور وہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور مختلف جو اصحاب کرام تھے ان کی قبر تک پہنچنے لگا، تو حکومت عراق نے ان لوگوں کی اجساد مبارکہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انوار کی طرف منتقل کرنا چاہا، تو ہزاروں افراد نے، ہزاروں مومنین نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ ملاحظہ فرمایا، اور اسلام کا یہ معجزہ اور قرآن کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 20ویں صدی میں جب ان کی قبور کو کھولا گیا تو ان کے اجساد جو تھے اسی طرح تر و تازہ تھے، خوشبو سے مہک رہے تھے۔ کون تھے وہ؟ شہدائے کرام تھے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ وہ لوگ، وہ خوش نصیب تھے۔ وقتی طور پر آزمائش آئے گی، وقتی طور پر سختی آئے گی، لیکن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو جب نذرانہ پیش کرتا ہے اور جب اس پر وار کیا جاتا ہے تو اس وقت جو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو لذت عطا فرما دیتا ہے، تو وہ جب وہ جنت میں جانے کے بعد پھر وہ خواہش کرتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور مجھے اسی طرح شہید کیا جائے، کیونکہ وہ جو لذت کا موقع تھا وہ مجھے وہ لذت دوبارہ مجھے نہیں ملی۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو جام عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ شہید ہے جو ظاہری طور پر تو زمین کے اندر چلا گیا، لیکن ابدی طور پر حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نہ تمہیں شعور ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو انہیں نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، ان کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، اور
اللہ کے دین کی خاطر اگر ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی کبھی بھی موقع ملے تو ہمیں اس موقع کو خالی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دینا چاہیے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس زندگی کا سودا اس ابدی زندگی سے اگر کر لیا جائے تو یہ سودا نقصان کا سودا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا پڑھا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔